رقص بسمل، تحریر نبیلہ عزیز، قسط نمبر 9۔ ماورا مرتضی عافیہ بیگم کی اکلوتی بیٹی ہے۔ فارا کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ عافیہ بیگم اس کا اپنی سہیلیوں سے زیادہ ملنا جلنا پسند نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ بھی اس پر بہت ساری پابندیاں لگاتی ہیں، جبکہ ماورا خود اعتماد اور اچھی لڑکی ہے۔ عافیہ بیگم اکثر اس سے ناراض رہتی ہیں، البتہ بیگل اس کی حمایتی ہیں۔ فارا اپنی سمینہ خالہ کے بیٹے آفاق یزدانی سے منسوب ہے۔ 2 سال پہلے یہ نسبت آفاق کی پسند سے ٹھہرائی گئی تھی، مگر اب وہ فارا سے قطعی تعلق ہے۔ فارا کی والدہ منظر رحیم اپنی بہن سمینہ یزدانی سے ملنے کراچی جاتی ہیں۔ آفاق انہیں ایئرپورٹ لینے نہیں جاتا، مجبوراً ساشا کو جانا پڑتا ہے۔ وہ آفاق کی بد تہذیبی پر خفا ہو کر واپس چلی جاتی ہیں۔ منظر، سمینہ اور نیرہ کے بھائی رضا حیدر کے 2 بچے ہیں، تیمور حیدر اور عزت حیدر۔ تیمور حیدر بزنس مین ہے اور بے حد شاندار پرسنالٹی کا مالک ہے۔ ولید رحمان اس کا بیسٹ فرینڈ ہے، اس سے حیثیت میں کم ہے، مگر دونوں کے درمیان اسٹیٹس حائل نہیں ہے۔ نیرہ کے بیٹے سے فارا کی بہن ہمنا بیاہی ہوئی ہے۔ عزت اپنی آنکھوں سے یونیورسٹی میں بم دھماکے ہوتے دیکھ کر اپنے حواس کھو دیتی ہے۔ ولید اسے دیکھ کر اس کی جانب لپکتا ہے اور اسے سنبھال کر تیمور کو فون کرتا ہے۔ تیمور اسے اسپتال لے جاتا ہے۔ عزت کے ساتھ یہ حادثاتی ملاقات ولید کو ایک خوشگوار حصار میں باندھ دیتی ہے۔ عزت بھی ولید کے بارے میں سوچنے لگتی ہے اور ڈھکے چھپے لفظوں میں ولید سے اپنی کیفیت کا اظہار بھی کر دیتی ہے، مگر ولید انجان بن جاتا ہے۔ آفاق فون کر کے فارا سے شادی کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ فارا بہت روتی ہے۔ سمینہ اور اشتیاق یزدانی کو علم ہوتا ہے تو انہیں سخت صدمہ ہوتا ہے۔ سمینہ کی طبیعت بگڑنے لگتی ہے۔ اشتیاق یزدانی آفاق سے حد درجہ خفہ ہو کر اس سے بات چیت کرنا بند کر دیتے ہیں۔ آفاق مجبور ہو کر شادی پر راضی ہو جاتا ہے۔ فارا دل سے خوش نہیں ہو پاتی۔ عزت تیمور کے موبائل سے ولید کا نمبر لے کر اسے فون کرتی ہے، مگر ولید اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ رضا حیدر تیمور کو فارا کی شادی کے سلسلے میں فیصلہ آباد بھیجتے ہیں۔ فارا اپنی تاریخ میں ماورا کو بہت اصرار کر کے مدعو کرتی ہے۔ ماورا عافیہ بیگم کی ناراضی کی وجہ کے باوجود چلی جاتی ہے۔ وہاں تیمور اور ماورا کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ عزت اپنے دل کی کیفیات ساشا سے بیان کر دیتی ہے۔ ماورا بیگل کو بتاتی ہے کہ وہ رضا حیدر کے بیٹے تیمور حیدر سے ملی ہے۔ بیگل دم بخود رہ جاتی ہیں۔ فارا اور آفاق کی شادی کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ رضا حیدر کے بہت پرانے دوست قیام مرزا بہت عرصے بعد ان سے رابطہ کرتے ہیں۔ پارلر میں ٹریٹمنٹ کے دوران ایک باتونی لڑکی باتوں باتوں میں آفاق کے بھائی انیق یزدانی سے شناسائی ظاہر کرتی ہے۔ فارا کو چونکتے دیکھ کر وہ لڑکی پھر کترانے لگتی ہے۔ اب آگے۔ ہیلو، میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے۔ فارا نے اس لڑکی کو دوبارہ متوجہ کیا۔ جی کہیے، کیا پوچھا ہے آپ نے؟ اس لڑکی نے فارا کے سوال سے انجان بننا چاہا۔ کچھ خاص نہیں، بس صرف آپ کا نام پوچھا ہے۔ اس نے نام پہ زور دیا۔ اچھا، میرا نام زوبیہ شاہ نواز ہے۔ اس لڑکی کو اپنا نام بتانا ہی پڑا۔ آپ کراچی میں کس جگہ؟ اس سے پہلے کہ فارا اپنا اگلا سوال مکمل کرتی، اچانک اس کا سیل فون بج اٹھا، تو مجبوراً اسے اس لڑکی سے دھیان ہٹا کر اپنے فون کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ اسکرین پہ آفاق یزدانی کا نمبر دیکھ کر ایک بار تو سچ مچ وہ کنگ سی رہ گئی، اور یہ تو اس کے ساتھ ہمیشہ ہی ہوتا تھا۔ اس کی کال جب بھی آتی وہ گمسم سی ہو جاتی تھی، پھر اسی گمسم سی کیفیت میں وہ کال مس ہو جاتی تھی، جس کا اسے بھی بعد میں بہت افسوس ہوتا تھا، اور اب بھی ہوا تھا۔ اوہ، وہ آہستگی سے کہہ کر رہ گئی، مگر آفاق بھی شاید اس کی کیفیت کو اچھی طرح سمجھتا تھا، اس لیے دوبارہ کال کر لیتا تھا۔ اب اس نے آرام سے اس کی کال ریسیو کر لی۔ ہیلو، اس کی آواز حد درجہ دھیمی تھی۔ السلام علیکم۔ ایئر پیس سے آفاق کی انتہائی پرسکون اور گمبھیر سی آواز ابھری۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ فارا نے دعا سلام کے دوران ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا۔ بہت اچھا، لیکن تم سے ذرا کم۔ آفاق نے بات کو خوشگواری کا رنگ دینا چاہا۔ آپ نے فون کس لیے کیا؟ وہ اس کے موڈ کی خوشگواری کو نظر انداز کر گئی۔ تم سے بات کرنے کے لیے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سوال اس کی خفگی کا اظہار ہے۔ کوئی خاص بات؟ اس وقت فارا کے مزاج پر ماورا کے مزاج کی چھاپ نظر آ رہی تھی۔ بات خاص ہو یا نہ ہو، ہمارا ایک دوسرے سے بات کر لینا ہی خاص ہے، اور یہ کیا کم خاص بات ہے؟ آفاق ہلکے سے مسکرایا تھا، لیکن فارا کا موڈ پھر بھی نہیں بدل سکا۔ وہ ہنوز اسی موڈ میں تھی، لا تعلق سے۔ لیکن میرے پاس اس خاص بات کے لیے ذرا بھی ٹائم نہیں ہے۔ میں اس وقت پارلر میں ہوں، اس لیے فون بند کرتی ہوں۔ آپ بھی اپنا آفس سنبھالیے، بزنس میں کوئی نقصان نہ ہو جائے آپ کا۔ اس نے بھرپور طنز کیا۔ پارلر کس لیے آئی ہو؟ آفاق نے اس کا طنز نظر انداز کر کے دلچسپی سے پوچھا۔
کیا آپ کو نہیں پتا کہ لڑکیاں پارلر کس لیے جاتی ہیں؟ فارا نے ہنوز خفگی بھرے انداز میں پوچھا۔ پتا ہے، اپنا آپ سجانے سنوارنے کے لیے جاتی ہیں۔ اس کا جواب لاپرواہ سا تھا۔ تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فارا کو حیرانی ہوئی تھی، جبکہ آفاق اس کی ناسمجھی پر ایک بار پھر مسکرا اٹھا تھا۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنا آپ کس کے لیے سجانے سنوارنے آئی ہیں؟ آفاق کا لہجہ متبسم ہو رہا تھا۔ فارا ٹھٹک گئی۔ اس کے سوال کا مفہوم بھی سمجھ گئی تھی۔ انسان اپنا آپ کس لیے سجاتا سنوارتا ہے؟ اپنے آپ کے لیے، اپنی خوشی کے لیے۔ میں بھی اسی لیے آئی ہوں، اپنی خوشی کے لیے اور اپنے آپ کے لیے، تاکہ میں خود کو اچھی لگوں۔ فارا نے اپنی طرف سے آفاق کو کرارا جواب دینے کی کوشش کی تھی۔ میں تمہاری اس بات سے ہرگز اتفاق نہیں کرتا۔ انسان اپنا آپ اپنے لیے کبھی بھی نہیں سنوارتا، ہمیشہ دوسروں کے لیے سجاتا ہے، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں کی نظر میں جچنے کے لیے، دوسروں کو اچھا لگنے کے لیے، تاکہ کوئی دوسرا اسے دیکھے اور دیکھتا رہ جائے۔ اور یہ خواہش لڑکیوں میں زیادہ پائی جاتی ہے، اسی لیے تو وہ سجنے سنورنے کا اہتمام کچھ زیادہ ہی کرتی ہیں، تاکہ منگیتر یا ان کا ہسبینڈ انہیں دیکھے تو بس پھر انہیں ہی دیکھتا رہے، اس کی نظر ادھر سے ادھر نہ جائے۔ اور لڑکیوں کی اس خواہش کی بدولت ہی تو بیوٹی پارلرز آباد ہیں اور کاسمیٹکس والوں کا کاروبار چل رہا ہے۔ مگر میرا سوال اب بھی وہیں کا وہیں ہے کہ تم پارلر کس کے لیے آئی ہو؟ کس کی نظر میں جچنے کے لیے اپنا آپ سنوار رہی ہو؟ آفاق گھوم پھر کر بات کو پھر وہیں لے آیا تھا، جبکہ فارا اس کی اتنی گہری اور لمبی چوڑی بات پہ چند ثانیے کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ آفاق یزدانی کے لیے نا؟ وہ پوچھ رہا تھا، لیکن فارا کے پاس خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اور اسی آفاق کے لیے تمہارے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی ناراضی جھلکی، لیکن وہ مسلسل چپ تھی، جس پہ آفاق ایک گہری سانس کھینچ کر رہ گیا۔ اوکے فارا، اگر تمہارے پاس جواب دینے کا بھی ٹائم نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں کال بند کر دیتا ہوں۔ تم ایزی ہو کر اپنا آپ سنوار لو۔ اللہ حافظ۔ آفاق بڑے سکون اور مطمئن سے انداز میں کہتے ہوئے فون بند کرنا چاہتا تھا۔ آفاق پلیز۔ اب اسے چپ نہیں رہا گیا۔ کہو۔ آفاق اس کی اجنبیت اور لاپرواہی کا حل بخوبی جانتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے۔ کس لیے فون کیا تھا آپ نے؟ فارا نے شرمندگی سے پوچھا۔ تلافی کے لیے۔ تلافی؟ مگر کس چیز کی؟ وہ حیران ہوئی۔ تمہارا دل دکھانے کی تلافی، تمہیں بے تحاشا رلانے کی تلافی، تمہاری محبت کو ستانے کی تلافی، اور تمہیں انکار کرنے کی تلافی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا فارا، لیکن پھر بھی مجھ سے ایسا ہو گیا، اور میں اس روز بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار تھا۔ اس نے نہ جانے کیا کہہ گیا، لیکن بعد میں مجھے احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے، اسی لیے سوچا کہ تم سے معافی مانگوں۔ تم بتاؤ اپنی غلطی کی تلافی کیسے کروں؟ کوئی ایسی بات یا ایسا کام جس سے تمہاری محبت خوش ہو جائے، جس سے تمہارے ہونٹوں پہ مسکراہٹ بکھر جائے، جس سے تمہارے دکھے ہوئے دل کو سکون مل جائے۔ فارا بس سنتی رہ گئی۔ بولو نا فارا، کیا کروں ایسا کہ تم سب کچھ بھلا دو؟ آفاق اصرار کر رہا تھا، اور فارا بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ اسے اپنی سماعتوں پہ اعتبار نہیں رہا تھا۔ غلطی خود کی تو تلافی بھی خود ہی کیجیے، مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ فارا قدر سختی اور تلخی سے گویا ہوئی۔ اوکے، پھر میں اپنے دل سے پوچھ لیتا ہوں کہ وہ اس معاملے میں کیا کہتا ہے۔ آفاق کی گمبھیر آواز پہ فارا کا دل بری طرح دھڑک اٹھا تھا، اور اس نے بے اختیار اپنے آس پاس دیکھا تھا، لیکن فی الحال اس کے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ بیوٹیشین اس وقت اپنی کلائنٹس کو دیکھ رہی تھی۔ بتائیے، کیا کہہ رہا ہے آپ کا دل؟ فارا دل و جان سے سننا چاہتی تھی کہ آخر اس کا دل کیا کہتا ہے۔ بتا دوں؟ وہ جان بوجھ کر تجسس پھیلا رہا تھا۔ وہ اب اور کیا کہتی؟ I love you so much فارا، I really love you۔ آفاق نے اتنے دھیمے، اتنے بوجھل اور اتنے جذب سے کہا کہ فارا کی ہتھیلیوں میں پسینہ اتر آیا اور کانوں کی لوئیں سرخ پڑ گئیں۔ میرے پاس اس وقت اس سے اچھی تلافی اور کوئی نہیں ہو سکتی، البتہ تم جب پاس آ جاؤ گی تو پھر میرا معافی تلافی کا طریقہ کچھ اور ہوگا۔ آفاق کی بات پر وہ جھیپ گئی تھی۔ آفاق پلیز، میں فون بند کر رہی ہوں، آپ سے بعد میں بات کروں گی، بیوٹیشین میرا انتظار کر رہی ہے۔ فارا نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی دھڑکنوں کو ہموار کیا۔ اوکے، اس نے آسانی سے فون بند کر دیا۔
آفاق نے مسکراتے ہوئے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ فارا نے فون بند ہونے کے بعد کرسی پر پشت ٹکاتے ہوئے پلکیں مون لیں۔ آر یو آل رائٹ مس فارا؟ بیوٹیشین نے اندر آتے ہوئے بڑی نرمی سے پوچھا۔ یس اٹس آل رائٹ۔ فارا ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آئی تھنک آپ کے فیانسی کی کال تھی، بیوٹیشین دلچسپی سے پوچھ رہی تھی۔ جی ہاں انہی کی کال تھی، لیکن آپ کو کیسے پتا چلا؟ فارا بیوٹیشین کے سوال پہ چونک گئی۔ وہ آپ کے ساتھ جو دوسری کسٹمر تھیں وہ بتا رہی تھیں۔ بیوٹیشین نے کندھے اچکائے اور فارا کچھ یاد آنے پر ایک بار پھر چونکی۔ ارے وہ کہاں گئیں؟ کیا نام تھا ان کا؟ ہاں مس زوبیہ شاہ نواز، پلیز ان کو اندر بلائیں۔ فارا کو بے چینی لاحق ہوئی۔ سوری، وہ تو اسی وقت چلی گئی تھیں جب آپ کال سن رہی تھیں۔ او نو، فارا نے ایک دم سر تھام لیا۔ کیا ہوا مس فارا، خیریت؟ وہ بھی پریشان ہو گئی۔ ہاں نہیں کچھ نہیں، فارا نے بے دھیانی سے جواب دیا۔ آپ کو کوئی کام تھا ان سے؟ جی، کیا آپ کو ان کا کوئی ایڈریس یا نمبر وغیرہ پتا ہے؟ میں ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہتی ہوں۔ فارا نے اس لڑکی سے دوبارہ ملنے کے لیے ہاتھ پیر مارنے چاہے تھے۔ سوری مس فارا، وہ ہماری ریگولر کسٹمر نہیں ہیں، وہ تو فرسٹ ٹائم یہاں آئی تھیں۔ بتا رہی تھیں کہ کراچی کی رہنے والی ہیں۔ بیوٹیشین نے فارا کو بالکل ہی مایوس کر دیا تھا اور فارا تعصب سے ہاتھ ملتی رہ گئی تھی۔ اور پھر جیسے ہی 10 دن تاریخ سے کچھ آگے سرکے، ہر طرف سے ہی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے، لیکن جتنا انتظار تیمور حیدر کو تھا اتنا تو شاید فارا اور آفاق کو بھی نہیں تھا۔ وہ ایک منٹ اور ایک سیکنڈ بھی گن کے گزار رہا تھا۔ اس کی راتوں کی نیند بھی اڑی ہوئی تھی اور اس کے انہی چکروں نے رضا حیدر کو مشکوک کر ڈالا تھا۔ کیوں برخوردار، نیند نہیں آ رہی کیا؟ رضا حیدر نے اس کے قریب آتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تھا۔ جی، تیمور حیدر نے سر کھجاتے ہوئے اعتراف کیا۔ وجہ؟ رضا حیدر کھٹک تو گئے تھے، لیکن انہوں نے اس کے منہ سے سننا چاہا۔ آپ سمجھتے ہی ہوں گے، تیمور بتاتے ہوئے جھجک رہا تھا۔ او یعنی یہ بات ہے، رضا حیدر کافی مبہم اور معنی خیز سے الفاظ میں بولے تھے۔ وہی مطلب، تیمور خاک سمجھا تھا۔ میرے ابا جان کہتے تھے کہ جب بیٹا راتوں کو جاگنے لگ جائے تو ماں باپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی تنہائی اسے سونے نہیں دے رہی۔ رضا حیدر نے اسے تنگ کرنے کی حد کر ڈالی تھی اور تیمور بدک گیا تھا۔ بابا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہرگز نہیں ہے، میں تو کسی اور ہی چوٹ کا گھائل ہوں۔ تیمور نے فوراً انہیں کچھ ایسا ویسا سوچنے سے روکا۔ اب یہ چوٹ اور گھائل کا کیا قصہ ہے، ذرا صاف الفاظ میں سمجھاؤ۔ رات پہلے ہی کافی ہو چکی ہے، ہمیں تو نیند آ رہی ہے۔ انہوں نے اسے جلدی بولنے پہ اکسایا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اس لیے آپ پہلے اپنی نیند پوری کر لیں، جا کر یہ قصہ کل پہ اٹھا رکھتے ہیں۔ تیمور نے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ ارے نہیں میری جان، نیند مجھے اپنے بیٹے سے زیادہ پیاری نہیں ہے، تم قصہ بیان کرو، میں سن رہا ہوں۔ رضا حیدر اس کے کندھوں کو دوبارہ تھپکتے ہوئے اس کے ساتھ لان میں چہل قدمی کرنے لگے۔ قصہ تو بہت ہی مختصر ہے، مگر میں اسے بڑھانا چاہتا ہوں۔ تیمور نے کچھ بولنے کے لیے تمہید باندھی۔ ٹھیک ہے، پہلے عنوان تو بتاؤ، انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ عنوان ہے محبوب اور محبت، تیمور نے بڑے جذب سے کہا۔ میں نے کہا نا بیٹا، ذرا صاف الفاظ میں سمجھاؤ۔ رضا حیدر اسے خوب ستا رہے تھے۔ صاف الفاظ میں سننا چاہتے ہیں تو پھر سنیں۔ ایک لڑکی میری زندگی میں آ گئی ہے اور اس کے سوا مجھے کچھ سوجھ ہی نہیں رہا ہے، اور مجھے حیرت ہو رہی ہے خود پہ کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تیمور کہتے ہوئے واقعی حیران اور بے یقین سا لگ رہا تھا۔ رضا حیدر اس کے اتنے سیدھے سادے الفاظ پہ بے ساختہ ایک بلند قہقہہ لگا کر ہنسے۔ یہ وقتی جذبہ ہے یا اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہو؟ اگر اسے اپنانے کی نیت نہ ہوتی تو آپ سے کبھی بھی اس قصے کا ذکر نہ کرتا۔ تیمور کا لہجہ مضبوط ہوا۔ یعنی تم ایک ہی جسم میں آخری سٹیج پر جا پہنچے ہو، کیا مطلب؟ تیمور نے ان کے چہرے کو جانچا۔ محبت پہلی اور شادی آخری سٹیج ہوتی ہے، اور تم ایک ہی جھٹکے میں دونوں پھیلانگ آئے ہو۔ ابھی کچھ دیکھو، کچھ سوچو، پھر کچھ سمجھنے کی کوشش کرو۔
اتنی جلدی کیا ہے بھلا؟ رضا حیدر نے بڑے نارمل سے طریقے سے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، البتہ اس مشورے میں کوئی زور زبردستی یا انکار کی آمیزش نہیں تھی۔ بابا، میرا تو ایک ایک پل صدیوں جیسا گزر رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی جلدی کیا ہے؟ تیمور نے جیسے اپنے آپ کا مذاق اڑایا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ وولٹا اس سے مشورہ لے رہے تھے۔ یہ تو اب آپ کو سوچنا چاہیے نا کہ آپ کے بیٹے کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو اس سلسلے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تیمور نے ساری ذمہ داری ان پر ڈال دی تھی۔ کس فیملی سے ہے؟ اب رضا حیدر سنجیدہ ہوئے۔ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ تیمور واقعی اس بات سے لا علم تھا۔ رہتی کہاں ہے یہ تو پتا ہوگا، وہ ذرا گھور کے بولے تھے، اور تیمور مسکرا اٹھا۔ جی یہ پتا ہے، فیصل آباد میں رہتی ہے، اس نے کہتے ہوئے سر جھکا لیا تھا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ فیصل آباد کا نام سن کر ان کا ری ایکشن کیا ہوگا، اور واقعی وہ چونک اٹھے تھے۔ فیصل آباد؟ انہیں جیسے کرنٹ لگا تھا۔ جی اسی فیصل آباد میں جس سے میں کوسوں دور بھاگتا تھا، جہاں جاتے ہوئے میری جان جاتی تھی، جہاں جانا مجھے عذاب لگتا تھا، جہاں مجھے بوریت کے سوا اور کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا تھا، اور آج اسی فیصل آباد میں مجھے یوں لگتا ہے میری زندگی بس گئی ہے۔ میری سب سے بڑی خوشی کا مرکز ہی فیصل آباد ہے، اور اب اسی فیصل آباد جانے کے لیے میں دن گن رہا ہوں اور انتظار کر رہا ہوں کہ فارا اور آفاق کی شادی کب ہوگی۔ تیمور نے تو اپنا دل کھول کر اپنے باپ کے سامنے رکھ دیا تھا، اور رضا حیدر ششدر سے اس کی بات اور اس کے جذبات سنتے رہ گئے تھے۔ بابا، میں چاہتا ہوں کہ جب آپ فیصل آباد جائیں تو اسے ایک بار ضرور ملیں، میں آپ کو اس سے ملوانا چاہتا ہوں، پلیز بابا، اس نے بھرپور التجا کی تھی، اور رضا حیدر نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ ضرور ملوں گا، تم بے فکر رہو۔ اب تو مجھے بھی اس لڑکی کو دیکھنے کا اور اس سے ملنے کا شوق ہو رہا ہے کہ آخر وہ ہے کون جس کو دیکھ کر میرا بیٹا اتنا پاگل ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ میری بیٹی کی شادی بھی اسی سے ہوگی۔ آخر پہلی بار اس نے کسی چیز کے لیے اتنی شدت سے طلب ظاہر کی ہے۔ رضا حیدر نے بڑے سکون سے کہتے ہوئے اس کا کندھا ایک بار تھپکا اور اس کا حوصلہ بڑھایا، جس پہ تیمور ایک پل میں ہی بہت مطمئن اور پرسکون ہو گیا۔ اوہ تھینک یو بابا، تھینک یو سو مچ۔ تیمور نے شکر ادا کیا کہ بابا نے کوئی نکتہ نہیں اٹھایا۔ تو پھر کب ملوا رہے ہو اس سے؟ وہ مانی خیزی سے مسکرائے۔ آفاق کی مہندی کی رسم میں ملواؤں گا، اگر وہ آئی تو، ورنہ شادی کے فنکشن میں تو ضرور ہی ملاقات ہوگی، تیمور کہتے ہوئے چہک رہا تھا، اور رضا حیدر اس کی کیفیت سے محظوظ ہو کر آہستگی سے مسکرا دیے۔ امی کہاں جا رہی ہیں آپ؟ ماورا عافیہ بیگم کو تیار ہوتے دیکھ کر ان کے پیچھے ہی کمرے میں آ گئی۔ مارکیٹ جا رہی ہوں، سودا سلف کا سارا ختم ہو چکا ہے، وہ اپنا بیگ چیک کرتے ہوئے کافی مسرور سے انداز میں بولیں۔ مجھے کچھ کہنا تھا آپ سے۔ کہو۔ انہوں نے بیگ کی زپ بند کر کے کھوٹی سے لٹکتی اپنی چادر اتاری۔ میں چاہتی ہوں کہ میں فارا کو مایوں کا جوڑا اپنی طرف سے دوں، اس نے کہا۔ کیا؟ اور عافیہ بیگم کے چادر اڑتے ہوئے ہاتھ ساکت ہو گئے۔ جی پرسوں فارا کی مایوں اور مہندی کی رسم ہے، اور اس نے ابھی تک مایوں کا جوڑا نہیں بنوایا۔ یہ جوڑا اکثر دلہن کی سہیلیاں بنواتی ہیں، جبکہ میرے سوا فارا کی کوئی اور سہیلی نہیں ہے۔ بے شک فارا مجھ سے یہ سب نہ کہے، لیکن مجھے خود تو احساس ہے نا، ہم دونوں نے آج تک ایک دوسرے کو کوئی گفٹ بھی نہیں دیا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں فارا کو اپنی دوستی کا پہلا گفٹ اس کا مایوں کا پیلا جوڑا ہی دوں، جس پہ وہ بھی خوش ہو جائے اور میں بھی۔ اب آپ بتائیں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ماورا جب بھی ان کے سامنے یوں بات کرتی تھی، عافیہ بیگم کو ہمیشہ اس کے سامنے بے بس ہونا پڑتا تھا۔ وہ اختلاف کے باوجود تذبذب کا شکار ہو جاتی تھیں۔ اس وقت بھی ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا۔ ماورا ان کے جواب کی منتظر کھڑی تھی، اور عافیہ بیگم چپ چاپ اس کی شکل دیکھ رہی تھیں۔ اگر آپ کو اعتراض ہے تو آپ انکار بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ میرے لیے اور فارا کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ میں اس کی شادی میں شریک ہو رہی ہوں۔ میں اس کے لیے مایوں کا جوڑا نہ بناؤں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ خود ہی بنا لے گی۔ یہ صرف میری خوشی ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ ماورا نے انہیں اتنا سوچتے دیکھ کر اپنا پروگرام ہی بدل دیا، لیکن ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ عافیہ بیگم اس کے کمرے میں چلی آئی تھیں۔ اگر فارا کا جوڑا بنوانا ہے تو چلو میرے ساتھ۔ گویا ان کی طرف سے ہاں ہو چکی تھی۔ ماورا ان کی رضامندی پہ بے ساختہ ان کے گلے لگ گئی تھی۔ تھینک یو امی، تھینک یو سو مچ، تھینک یو ویری مچ۔ بی گل ہمیشہ کی طرح اس کی حرکتوں پہ مسکرا کے رہ گئیں۔
تیمور کو سمینا یزدانی نے باقاعدہ کال کر کے اپنے گھر بلایا تھا، اس لیے وہ اس ٹائم سے ذرا پہلے ہی اٹھایا تھا، لیکن ابھی راستے میں ہی تھا کہ ولید سے ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ وہ ایک بس سٹاپ پہ کھڑا تھا، تیمور نے گاڑی عین اس کے سامنے لا کر روکی تھی۔ ہیلو، شیطان کو جب بھی دیکھا سڑکوں پہ ہی دیکھا، تیمور نے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے کہا، اور ولید نے اس کے ارشاد پہ اسے مسکرا کے دیکھا۔ ہمارے خیالات ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہوتے۔ ولید قرض نہیں رکھتا تھا۔ اب بیٹھو گے بھی یا بکواس ہی جاری رکھو گے؟ تیمور نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول رکھا تھا۔ مجبوری ہے، بیٹھنا تو پڑے گا ہی، اور کیا کر سکتا ہوں بھلا؟ وہ منہ بناتا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تو پھر میری طرف سے بھی یہی سمجھ لو کہ میری بھی مجبوری ہے، میں بھی اگنور کر کے نہیں گزر سکتا۔ کیا کروں؟ تیمور نے بھی جواباً اس کے اسی انداز میں کہتے ہوئے کندھے اچکائے اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ مہربانی ہے جناب، نوازش ہے آپ کی، ورنہ سڑک کنارے کھڑے ہم جیسے حقیر لوگوں کو کون دیکھتا ہے؟ سب یوں زناٹے سے گزر جاتے ہیں جیسے پیچھے قیامت تعاقب میں ہو۔ بس اب زیادہ عاجزی دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بتاؤ یہاں کیا کر رہے تھے؟ اور تمہاری بائک کہاں ہے؟ تیمور نے اسے کچھ الٹا سیدھا بولنے سے روک دیا۔ خوش فہمی میں ہے تمہاری کہ تمہارے سامنے عاجزی دکھا رہا ہوں۔ میں ولید رحمان کبھی عاجز بنوں، اور وہ بھی تمہارے سامنے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کافی زور شور سے نفی میں گردن ہلائی تھی، اور تیمور ایک بلند قہقہہ لگا کر ہنسا۔ تمہاری یہی کوالٹی تو مجھے بہت پسند ہے کہ تم کسی کے سامنے عاجز نہیں ہوتے، البتہ دوسروں کو عاجز ضرور کر کے رکھتے ہو۔ ولید نے سر ہلایا جیسے اس کی بات تسلیم کر لی ہو۔ خیر تم بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ یہ تمہارا روٹ تو نہیں ہے؟ ولید اسے اس راستے پر دیکھ کر پوچھنے بغیر نہیں رہ سکا۔ اپنی سمینا پھپھو کے گھر، تیمور لاپرواہی سے بولا۔ تو پھر مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ ولید ٹھٹکا۔ اپنی سمینا پھپھو کے گھر؟ اس کا انداز لاپرواہی لیے ہوئے تھا۔ کیوں؟ مجھے نہیں جانا، مجھے یہیں ڈراپ کر دو۔ ولید نے گردن موڑ کے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کافی تعجب سے کہا، مگر تیمور نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا اور اسے سیدھا اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ حالانکہ ولید نے بہت زیادہ شور بھی مچایا تھا۔ یار میرا یہاں کیا کام ہے؟ ولید گاڑی سے اترتے ہوئے جھنجھلا گیا۔ تمہیں میں لے کر نہیں آیا، تمہاری قسمت لے کر آئی ہے۔ اگر تمہاری قسمت میں نہ ہوتا تو شاید تم یوں راستے میں کھڑے ہی نہ ہوتے۔ تیمور نے اس کے قریب آتے ہوئے اس کا کندھا تھپکا۔ ارے تیمور تم بھئی یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اندر آ جاؤ نا۔ اشتیاق یزدانی ڈرائیو وے پہ کھڑے تیمور کو دیکھ کر خاصے خوش ہوئے تھے۔ السلام علیکم انکل، کیسے ہیں آپ؟ تیمور نے فوراً آگے بڑھ کے ان کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے۔ تم بتاؤ اتنے لیٹ کیوں ہوئے ہو؟ تمہاری آنٹی کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ سوری انکل، وہ دراصل آفس میں کچھ زیادہ کام تھا، بس اسی میں ذرا ٹائم لگ گیا۔ اینی وے آپ اس سے ملیں، یہ ہے میرا بہت ہی عزیز دوست ولید رحمان، ایک ایسا دوست جس کی کمینگی کے باوجود مجھے اس سے دوستی پہ فخر ہے، اور یہ ہے بھی فخر کے قابل۔ تیمور نے کہتے ہوئے ولید کے کندھے کے گرد اپنے بازو میں مائل کرتے ہوئے اسے اپنے قریب کر لیا، جس پہ ولید بے ساختہ مسکرایا تھا۔ السلام علیکم، اس نے اشتیاق یزدانی سے مصافحہ کیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو بیٹا، اللہ تم لوگوں کی یہ دوستی اور یہ فخر ہمیشہ سلامت رکھے۔ اشتیاق یزدانی نے انہیں دعا دی۔ آمین، اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، اب کی بار ولید نے جواب دیا تھا، اور تیمور مسکرا دیا۔ آؤ بیٹا اندر آ جاؤ، وہ کہہ کر اندر کی طرف بڑھے۔ ان دونوں نے بھی ان کے پیچھے ہی قدم آگے بڑھا دیے۔ ڈرائنگ روم کے قریب آ کر ان تینوں کے ہی قدم رک گئے تھے، کیونکہ اندر سے ڈھولک کی تھاپ کے ساتھ لڑکیوں کے سریلے گانوں کی آوازیں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ لڑکیوں اور عورتوں کے اس پنجابی گیت پہ اشتیاق یزدانی کے ساتھ ساتھ وہ دونوں بھی مسکرا اٹھے۔ تم لوگ لانچ کی طرف آ جاؤ، میں آفاق کو بلواتا ہوں، وہ بھی نیچے آ جائے گا۔ اشتیاق یزدانی ڈرائنگ روم کے ساتھ بنے ٹی وی لانچ کی طرف مڑ گئے۔ لانچ میں تم بیٹھو، میں تو ڈرائنگ روم میں ہی ایزی فیل کروں گا۔ ولید نے آہستگی سے پھلجڑی چھوڑی۔ تیمور نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تم جانتے ہو نا یہ میری پھپھو کا گھر ہے؟ تیمور نے اسے تنبیہ کی۔ یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہاری پھپھو کی کوئی بیٹی نہیں ہے، تیمور اس سے سکون سے کہنے لگا، جس پہ وہ دانت کچکچا کے رہ گیا، کیونکہ آفاق قریب آ چکا تھا۔ اس کے سلام کا تیمور نے بھی بڑی گرم جوشی سے جواب دیا۔ پھر وہ ولید کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے بھی ہاتھ ملایا۔ مبارک ہو، سنا ہے آپ کی شادی ہو رہی ہے؟ ولید نے آفاق کو چھیڑا۔ آفاق اس کی بات پہ قہقہہ لگا کے ہنس پڑا۔
وہ بھی اس کی شرارت سمجھ چکا تھا. دراصل میں یہاں اس خبر کی تصدیق کرنے کے لیے ہی آیا ہوں. ارے واہ، تو پھر اندر آئیے، آپ کو ذرا تفصیل سے خبر بھی دیتے ہیں اور فوٹو بھی بنواتے ہیں. آفاق نے بھی ٹی وی لانچ کی طرف ہی اشارہ کیا. مجبوراً ولید کو وہیں قدم بڑھانے پڑے. مسٹر آفاق یزدانی، میں نے ایک اور خبر بھی سنی ہے، ولید نے تجسس پھیلانے والے انداز میں کہا. وہ کیا؟ وہ صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خود بھی اشتیاق یزدانی کے ساتھ والے صوفے پہ بیٹھ گیا. سنا ہے آج کل پیار، محبت اور شادی بیاہ کا سیزن چل رہا ہے. موڈ خاصے رومانٹک اور طبیعت کافی بے قرار سی پائی جا رہی ہے. تیمور اس کے اس شگوفے پہ اچھل پڑا. شادی بیاہ تو چلو مان لیتا ہوں، لیکن یہ پیار محبت کا سلسلہ کچھ سمجھ نہیں آیا. آفاق نے بھی کنکھیوں سے تیمور کی ہی طرف دیکھا تھا جو ولید کو گھور رہا تھا، اور ولید اس کی طرف سے بالکل لا تعلق اور انجان بنا بیٹھا تھا. آ جائے گا سمجھ، جلدی آ جائے گا، بس کچھ انتظار کریں. اس نے آفاق کو اطمینان رکھنے کا اشارہ دیا تھا. لیکن یار کچھ تو اندازہ تو ہو. ارے تیمور، تم کب آئے بیٹا؟ مجھے بتایا بھی نہیں. اچانک سمینہ یزدانی کے آ جانے کی وجہ سے آفاق کا جملہ ادھورا ہی رہ گیا تھا اور تیمور مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا. السلام علیکم، میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آیا ہوں. آپ سنائیں، سب خیریت ہے نا؟ وہ ان دونوں کی گفتگو چھوڑ کر سمینہ یزدانی کی طرف متوجہ ہو گیا. ہاں بیٹا، اللہ کا شکر ہے، سب خیریت ہی ہے. تم سے پوچھنا تھا کہ تم نے فیصل آباد میں بکنگ کروائی ہے، اس کی طرف سے سب تسلی بھی کی ہے یا نہیں؟ سمینہ یزدانی وہاں کے انتظامات کے لیے فکر مند ہو رہی تھیں. ارے پھپھو، آپ کو کہا تو ہے کہ آپ نے جو کام مجھے سونپے ہیں ان کی طرف سے ذرا بھی پریشان نہ ہوں. میں نے آج صبح ہی اپنے مینیجر کو فیصل آباد بھیج دیا تھا اور ایک چکر حماد بھی لگا آیا ہے. ساری سیٹنگ کمپلیٹ ہے. بس آپ کا کل بارات کے لیے روانہ ہونے کی تیاری کریں. میں نے جہاز کی ٹکٹیں بھی کنفرم کروا لی ہیں. تیمور نے انہیں ایک بار پھر بھرپور تسلی دی. آپ کو کیا پتا کہ آپ نے اپنے کام ایک کاروباری بندے کو سونپے ہیں جو ہر کام وقت سے پہلے کرنے کا عادی ہے اور جس نے ہر کام کی پلاننگ بھی پہلے سے ہی کر رکھی ہوتی ہے. یہ لقمہ ولید نے دیا تھا. سمینہ یزدانی ولید کی طرف متوجہ ہوئی. ارے تم بھی ساتھ آئے ہو؟ سمینہ یزدانی کافی خوشی کا اظہار کیا. السلام علیکم. ولید نے انہیں اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھ کر فوراً اپنی جگہ سے اٹھا. وعلیکم السلام. جیتے رہو بیٹا، خوش رہو، اللہ عمر دراز کرے. انہوں نے ولید کے کندھے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے دعا دی. تھینک یو آنٹی، کوئی اور دعا بھی دے دیتی تو کیا جاتا آپ کا؟ ولید نے آہستگی سے کہتے ہوئے جیسے شکوہ کیا تھا، اور سمینہ یزدانی اس کی بات سن کر پہلے ٹھٹکی پھر بے ساختہ ہنس پڑی تھیں. اچھا، کون سی دعا؟ انہوں نے بڑی دلچسپی سے پوچھا. وہی جو آپ نے اپنے بیٹے کو دی ہے اور آج اس کے بھاگ جاگے ہیں. او، وہ سمجھ کے ہنس پڑی. اللہ جلدی سے تمہارے بھی نصیب جگا دے اور تمہارے سہرے کے بھی پھول کھلیں اور تمہاری امی بھی اپنے سارے ارمان پورے کریں. انہوں نے ولید کے کندھے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے مزید دعائیں دیں اور ان کی دعاؤں پہ ولید کے ساتھ ساتھ تیمور، آفاق اور اشتیاق یزدانی بھی ہنس پڑے. اسے کہتے ہیں دعا کروانا. ولید فخری انداز میں مسکرایا. اتنے میں ملازمہ ان کے لیے کولڈ ڈرنکس لے کر آ گئی. بابا کو کس لیے کال کی تھی آپ نے؟ تیمور جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے اشتیاق یزدانی اور سمینہ یزدانی کی طرف متوجہ ہوا. ارے ہاں، وہ دراصل کچھ کارڈز بھجوانے تھے ان کی طرف. ان کے کچھ دوستوں کو بھی انوائٹ کیا ہے، مگر ایڈریس کا نہیں پتا، اس لیے بھائی صاحب کو کہا تھا کہ وہ یہ کارڈز خود ہی بھجوا دیں. تم جاتے ہوئے یہ کارڈز بھی ساتھ لے جانا. سمینہ نے سائڈ والی ٹیبل پہ رکھے 4-5 انویٹیشن کارڈز اٹھا کر تیمور کی طرف بڑھا دیے. اوکے، لے جاؤں گا. لیکن یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ آپ کو بابا کے دوستوں کو انوائٹ کرنا یاد ہے اور میرے اکلوتے دوست کی خبر ہی نہیں ہے؟ یہ تو سراسر ناانصافی ہوئی نا. بھاگ دوڑ میں کروں اور انوائٹ بابا کے دوست کیے جا رہے ہیں. تیمور نے فوراً شکوہ داغ دیا اور ولید اس شکوے پہ چونک گیا تھا کہ تیمور نے مجھے کہاں پھنسا دیا. یہ صرف تمہارا دوست نہیں ہے، یہ ہمارا بھی دوست ہے، اور دوستوں کو کون بھولتا ہے بھلا. اگر دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو. ساجدہ اندر آؤ. آفاق نے تیمور سے کہتے ہوئے اپنی گھر کی ملازمہ کو آواز دی. جی صاحب. اوپر میرے بیڈ روم میں جاؤ اور بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ رکھا کارڈ اٹھا لاؤ. جلدی، شاباش. آفاق نے اشارہ کیا. ساجدہ فوراً واپس پلٹ گئی اور ٹھیک 3 منٹ بعد وہ سرخ رنگ کا ایک انویٹیشن کارڈ اٹھا کر نیچے لے آئی.
ساجدہ سے کارڈ لے کر آفاق نے ولید کی طرف بڑھا دیا۔ ولید کارڈ پہ لکھا اپنا نام دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آفاق نے اپنی خوشی کے موقع پہ اسے بھی یاد رکھا۔ جی ہاں، آپ کے لیے ہی ہے، مجھے بہت اچھی طرح یاد تھا کہ آپ کو بھی انوائٹ کرنا ہے، اسی لیے یہ کارڈ اپنے بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ رکھا ہوا تھا اور سوچا تھا کہ صبح آپ کے گھر یا دفتر جا کر دوں گا، لیکن اتفاق دیکھ لیں کہ آپ خود ہی یہاں آ گئے۔ آفاق نے مسکراتے ہوئے تیمور کی طرف دیکھا جو اس دلچسپ اتفاق پہ مسکرا رہا تھا۔ اب بولو، تمہارے دوست کا خیال ہے یا نہیں؟ اس نے سوالیہ نظروں سے چھیڑا۔ مان گئے یار، مان گئے، تھینک یو سو مچ۔ یہ تم نے میرے دوست کو نہیں بلکہ یوں سمجھو کہ مجھے یاد رکھا ہے۔ تیمور نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس کی اپنائیت اور خلوص کا اعتراف بھی کیا اور اس کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ارے تھینکس تو میں کہوں گا اگر ولید صاحب میری شادی میں شرکت کریں گے اور میری بارات کے ساتھ فیصلہ آباد چلیں گے۔ آفاق نے بارات کے ساتھ چلنے کا کہہ کر ولید کو بوکھلانے پہ مجبور کر دیا۔ بارات کے ساتھ؟ جی، بارات کے ساتھ، ورنہ یہاں فنکشن تو کوئی بھی اٹینڈ کر سکتا ہے۔ سوچ کر بتاؤں گا، اگر کام کی طرف سے کچھ سپیس مل گئی تو ضرور چلوں گا۔ ایک دم سے انکار کر دینا اسے مناسب نہیں لگا۔ وعدہ؟ آفاق نے اسے پکا کرنا چاہا۔ اوکے، وعدہ۔ اب ولید کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ اتنے میں اس کے موبائل کی رنگ بجنے لگی۔ وہ اسکرین پہ نمبر دیکھ کر فوراً وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ایکسکیوز می، وہ کہہ کر لانچ کی طرف نکل آیا۔ ہیلو، ولید فون کی دوسری طرف موجود کسی سے کہتا کوریڈور کی طرف نکل آیا، لیکن ڈرائنگ روم کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کے قدم ٹھٹک گئے اور نظریں بھی ٹھٹک گئی تھیں۔ بلے بلے، او شاوا شاوا! عزت، ساشا اور اس کی چھوٹی بہن عائشہ تینوں اس پنجابی گیت پہ ہنسی قہقہے لگاتی بھنگڑا ڈال رہی تھیں اور ولید ان تینوں میں سے صرف ایک کو دیکھتا رہ گیا اور اسی لمحے عزت نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ ولید پہ نظر پڑتے ہی وہ یکدم ٹھہر گئی، جبکہ ولید نظروں کا تصادم ہوتے ہی شرمندہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا سوچے گی کہ وہ یوں چوری چھپے اسے دیکھ رہا تھا۔ عزت رکو نا، کہاں جا رہی ہو؟ ساشا نے اسے ڈرائنگ روم کے داخلی دروازے کی سمت بڑھتے دیکھ کر روکا۔ آ رہی ہوں، وہ کہہ کر باہر نکل آئی تھی اور ولید چاہ کر بھی وہاں سے ہٹ نہیں سکا، کیونکہ اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ سامنے سے ہٹ جاتا تو وہ یہ بھی مناسب نہیں تھا۔ ہیلو، عزت نے اسے سرتاپا دیکھتے ہوئے ذرا متبسم سے لہجے میں ہیلو کہا۔ کیسی ہیں آپ؟ ولید کو بھی کچھ کہنا ہی تھا۔ میں کیسی ہوں یہ تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں، وہ اس کے سوال پہ ہنسی اور ولید تھوڑا سا خجل ہو گیا۔ سوری، میں دراصل ایک فون کال سننے کے لیے لاؤنج سے باہر آیا تھا تو یوں ہی گزرتے ہوئے، ولید نے کہتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی، کہ یوں ہی گزرتے ہوئے مجھ پہ نظر پڑ گئی اور آپ رک گئے، ہے نا؟ وہ جان بوجھ کر اسے ستانے والے انداز میں سے چھیڑنے والے سوال کر رہی تھی۔ آپ کا یہ رکنا مجھے اچھا لگا، وہ بڑے سرشار سے انداز میں بولی تھی اور ولید کچھ کہنے کے لیے الفاظ ہی تلاش کرتا رہ گیا۔ اتنے میں تیمور اور آفاق بھی اٹھ کر لاؤنج سے باہر آ گئے۔ السلام علیکم، عزت نے تیمور اور آفاق دونوں کو ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، تم کب آئی ہو؟ آفاق نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آئی ہوں۔ بھائی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ عزت آفاق کو جواب دے کر تیمور کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں گھر ہی جا رہا ہوں، راستے میں ولید کو ڈراپ کرنا ہے بس۔ تیمور نے کندھے اچکائے۔ اوکے، جائیں آپ لوگ، ہم تو ذرا لیٹ ہی آئیں گے۔ عزت سر ہلاتے ہوئے ذرا پیچھے ہٹی، لیکن آفاق کی بات پہ اس کے قدم ٹھٹکے تھے۔ ٹھیک ہے ولید صاحب، میں بارات میں آپ کا انتظار کروں گا، آفاق ولید سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور عزت اس کا بارات میں آنے کا سن کر سر سے پاؤں تک جھوم اٹھی تھی۔ آج 19 تاریخ تھی۔ آج فارا اور آفاق کی مشترکہ مایوں اور مہندی کی رسم تھی۔ ماورا نے اپنی تیاری سرے شام ہی شروع کر دی تھی۔ ماورا تیار ہو کر اپنے بالوں میں ہیئر برش پھیر ہی رہی تھی کہ فارا کا میسج بھی آ گیا۔ ماورا، کہاں ہو؟ کب پہنچ رہی ہو؟ وہ لوگ بھی فیصل آباد پہنچ چکے ہیں۔ بس 5 منٹ اور، میں گھر سے نکل ہی رہی ہوں، اس نے میسج لکھا اور بھیج دیا، اور ساتھ ہی جلدی جلدی اپنے بالوں کو سیٹ کر کے دوپٹہ اوڑھتے ہوئے ساری چیزیں سمیٹ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، بہت پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی۔ بی گل اسے دیکھ کر کھل اٹھی تھی اور عافیہ بیگم اسے دیکھ کر نظر چرا گئی تھیں۔ تھینک یو بی گل۔ اوکے امی، میں چلتی ہوں، فارا بار بار میسج کر رہی ہے،
اس نے ابھی تیار بھی ہونا ہے، اس لیے مجھے ذرا جلدی پہنچنا ہوگا، اس کا ڈرائیور انتظار کر رہا ہے۔ ماورا بیگل کا شکریہ ادا کرتی عافیہ بیگم کی طرف بڑھی۔ وہ دل پہ پتھر رکھ کے سر ہلا کر رہ گئیں۔ ٹھیک ہے جاؤ تم، لیکن ذرا جلدی آنے کی کوشش کرنا، ہمیں پریشانی ہوتی رہے گی۔ وہ اپنے وہم اور خدشات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے تائید کرنے سے رہ نہ سکیں۔ انشاءاللہ میں جلدی آ جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں تسلی دی اور خدا حافظ کہہ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دیکھو میرا بچہ، دھیان رکھنا، وہاں رضا حیدر بھی ہوگا، میرا دل ہول رہا ہے۔ بیگل اس کے پیچھے دروازے تک آئی تھیں۔ میں بھی تو اسی لیے جا رہی ہوں بیگل کہ وہاں رضا حیدر بھی ہوگا۔ اب آپ کا دل ہولنا نہیں چاہیے، دل مضبوط رکھیں جیسے پہلے رکھا تھا، انشاءاللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ آہستگی سے بیگل سے کہتی دہلیز عبور کر گئیں اور بیگل دروازے کے قریب کھڑی رہ گئیں۔ ماورا، یہ تم ہی ہو یا میرا کوئی خواب؟ جیسے ہی ماورا نے فارا کے بیڈ روم میں قدم رکھا، فارا اسے دیکھ کر مبہوت رہ گئی۔ کیوں؟ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ ماورا کو حیرت ہوئی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوا، مگر آج مجھے ضرور کچھ ہو جائے گا، فارا غش خانے کو تھی۔ کیا ہو جائے گا؟ ماورا جان بوجھ کر پوچھ رہی تھی۔ ہارٹ اٹیک! بدشگنی کی باتیں مت کرو، اتنا مبارک موقع ہے، ماورا نے اسے ڈانٹا۔ یار، حسن دل پر تو وار کرتا ہے۔ اوفو، فضول باتیں نہ کرو، جلدی اٹھو۔ ماورا اس کی چیزیں نکالنے لگی اور بیوٹیشن نے فارا کو تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ اینڈ آف دی ایپیسوڈ۔ باقی سنیے نیکسٹ آڈیو میں۔ اللہ حافظ۔